میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، یہ بڑی کام کی بات ہے. مہربانی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان تسبیح ہو گئی، حمد تو تسبیح اور حمد کے درمیان اللہ نے سلام رکھا ہے. تسبیح اور حمد کے درمیان. جو نبیوں پر سلام کو اہمیت نہیں دیتے ذرا قرآن پڑھیں کہ اوپر سبحان کا ذکر نیچے حمد ہے، تو تسبیح اور حمد کے درمیان اللہ نے سلام رکھا ہے. اگر سمجھ آ جائے بات کتنی اہمیت ہے، اور ہم لوگ ان چیزوں پر دھیان دیتے نہیں. ہمارے ہاں کیا تھا، لوگ کوئی آتا تھا، آئیے بسم اللہ مرحبا بارک اللہ جزاکم اللہ، یہ لفظ ہم کہتے تھے. اب ہمارے ہاں یہ لفظ نہیں ہے. اعوذ باللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، جزاکم اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، یہ سارے لفظ ہم نے چھوڑ دیے. ان حروف کو ادا کرنے پر ہمیں ثواب بھی ملتا تھا، فائدہ بھی تھا. اب ہم نے غیروں کا طریقہ، سوری تھینک یو، جو لوگ کہنے کے عادی ہیں اتنا انہوں نے کر لیا. سنیں، شکر الہی، اللہ کا شکر کرنا، شکر لسانی، شکر قلبی. آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، رگیں ساری تر ہو گئی، ٹھنڈک پہنچی، اندر تک راحت پہنچی، تو شکر بھی تو اسی طرح کا ہونا چاہیے. جتنی آپ کو راحت ملی، بھوک لگی سخت، آپ کو کھانا ملا ہے، آپ کو قوت ملی ہے، تو آپ کو شکر بھی اسی طرح کرنا چاہیے نا. مگر آپ کے منہ پہ شکر کے الفاظ نہیں آتے. تو جو شکر کرتا ہے وہ اللہ کی فرما برداری کا حق ادا کرتا ہے. عبودیت کو ادا کرنے بجا لانے میں وہ کمال کا مظاہرہ کرتا ہے. تو آپ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق ملی، وضو کرنے کی ملی، آپ کو پانی پینے کی ملی، کھانے کی ملی، آپ کو اللہ کا نام لینے کی توفیق ملی، تو شکر کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں جی ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، جو نہیں ہوئے ان کا کیا قصور؟ ارے شکر کرو کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو. شکر کرو، مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہو یا تمہیں حلال کمائی ملتی ہے، غذا ملتی ہے، تو شکر کرو. آگے سے اپنی عقل کو پتہ نہیں کس طرح استعمال کرنے کی باتیں کرتے ہیں. اب میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ بھی حضرت لقمان کے حوالے سے کتابوں میں لکھی ہے. طب، حکمت، یہ جو جسم کا آپ علاج کرتے ہیں نا، طبیب وغیرہ جس کو حکیم کہتے ہیں، حضرت لقمان کی حکمت اس طرح بھی ظاہر ہوئی کہ وہ واش روم میں گئے. بیت الخلا کہتے ہیں، لیٹرین کہتے ہیں، ٹوائلٹ کہتے ہیں، آپ کے ہاں سنداس وغیرہ نام ہے. ان کا جو آقا تھا، کیونکہ یہ غلام تھے حضرت لقمان، ان کا جو آقا تھا وہ ٹوائلٹ میں گیا اور اس نے دیر لگا دی. حضرت لقمان ساتھ تھے، وہ ٹوائلٹ میں گیا، یہ باہر کھڑے ہیں، اس نے دیر لگا. حضرت لقمان نے آواز لگائی کہ واش روم میں زیادہ دیر بیٹھنے سے جگر کو نقصان ہوتا ہے اور ناسور پیدا ہوتا ہے اور گرمی سر کو چڑھ جاتی ہے. کتنی باتیں کی؟ 3. پہلی بات، جگر، لیور جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو نقصان پہنچتا ہے. ناسور پیدا ہوتا ہے، یہ جس کو آپ کینسیریس کہتے ہیں نا، جس میں
کینسر کی جو علامتیں ہیں وہ آ جائیں اور گرمی سر کو چڑھ جاتی ہے، یہ 3 باتیں کی تو کہتے ہیں کہ واش روم میں جانا پڑے جاؤ، وہاں ٹائم نہ لگاؤ، وہاں ٹائم لوگوں نے پنکھے لگوا لیے واش روم میں، وہاں بیٹھ کے اخبار پڑھنے لگ گئے، وہاں بیٹھ کے آپ اخبار پڑھتے ہیں، اس کا دماغ پر اثر ہوتا ہے، خون پر اثر ہوتا ہے، وہ سارے جسم کا نظام جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، تو جلدی جاؤ اور جلدی آؤ۔ حضرت لقمان کے اس نسخے کو لکھ کر لگا دیا گیا واش روم کے دروازے پر۔ اب جو بھی آتا وہ آزمانے لگ گیا کہ کیا ایسا ہوتا ہے، تو لوگوں نے تجربہ کر کے دیکھا کہ واقعی ایسی باتیں جو لوگ دیر تک واش روم میں رہتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا۔ کہتے ہیں حضرت لقمان بکریاں چراتے تھے، آپ سے حضرت لقمان سے ان کے آقا نے آزمائش کے طور پر فرمایا کہ بکری ذبح کرو اور بہترین گوشت لاؤ۔ حضرت لقمان نے بکری کو ذبح کیا، اس کا دل اور زبان کا گوشت آقا کے سامنے رکھ دیا، بکری کی زبان اور دل کا گوشت۔ پھر اس نے فرمایا جاؤ بکری ذبح کر کے اس کا جو سب سے تمہارے نزدیک اچھا گوشت نہیں ہے، جس کو خراب کہتے ہو یا گندا کہتے ہو، وہ لاؤ۔ آپ نے پھر بکری ذبح کی اور دل اور زبان کا گوشت دوبارہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اچھا کہا تو بھی دل اور زبان، اس نے کہا گندا خراب وہ بھی دل اور زبان۔ آقا نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا ان دونوں سے ستھرا بھی کوئی نہیں، ان دونوں سے برا بھی، اطیب اور اخبث، بہت اچھا اور بہت برا کوئی نہیں۔ اتنی بات سن کر آقا جب اس کو بات سمجھ آئی، اس نے آپ کو غلامی سے آزاد کر دیا۔ اتنی پیاری بات کی ہے تم نے، انسان کا دل اور اس کی زبان، یہ پیغام مل گیا کہ اس کو صحیح رکھو تو سارا جسم صحیح رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد نا، انسان کے جسم میں 3 گوشت کے ایسے حصے ہیں جس میں ہڈی نہیں ہے، زبان، دل اور شرمگاہ۔ جو اس کا صحیح استعمال کر لے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ قیامت میں میرے بہت قریب ہوگا، اندازہ کرے۔ حضرت لقمان ایک مرتبہ واز فرما رہے تھے، واز کا مطلب لوگوں کو اچھی باتیں سنانا، نصیحت کی، کام کی باتیں سنانا، بھلائی کی۔ بنی اسرائیل کا ایک سردار وہاں سے گزرا، اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کیسا ہجوم ہے، اجتماع کیسا ہے؟ جواب ملا کہ ہم حضرت لقمان کی تقریر سن رہے ہیں۔ سردار آگے آیا اور اس نے آ کے حضرت لقمان سے کہا آپ وہی سیاہ فام غلام نہیں ہیں جو ہماری بکریاں چراتے تھے؟ وہی کالے رنگ کے بندے نہیں ہیں غلام جو ہماری بکریاں چراتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہی ہوں۔ سردار نے پوچھا پھر تمہارا یہ بلند مرتبہ کیسے ہو گیا کہ آج لوگوں کے درمیان بیٹھ کے ان کو واز کر رہے ہو؟ حضرت لقمان نے فرمایا مجھے یہ جو کمال ملا ہے نا، ایک تو سچ بولنے سے، دوسرا دیانت داری جس کو آنےسٹی کہتے ہیں، تیسرا غلط باتوں کو چھوڑنے سے، غلط باتوں کو جو دین سے متعلق نہیں تھی، کام کی نہیں تھی، ان باتوں کو چھوڑنے سے اور ان کو سننے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے یہ 3 باتیں چھوڑی ہیں، دیکھو اللہ نے مجھے کتنا مرتبہ دے دیا۔ پہلی بات سچ بولنا، پہلی بات اونچی، بڑا مشکل کام ہو گیا سچ بولنا، اب لوگوں سے سچ برداشت نہیں ہوتا۔
سچی بات کرے نا تو لوگ برداشت نہیں کرتے. دوسرا دیانتداری، آنےسٹی، جو بات جیسی ہے، جو چیز جیسی ہے صحیح اس کا کرنا، دیانت. اور تیسرا فضول باتوں سے الگ رہنا. کتنی زندگی آسان ہو جائے اگر ہم اس پر عمل کریں. سوچئے گا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، غوثوں کے غوث، قطبوں کے قطب، ولیوں کے ولی، اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی. کسی نے پوچھا حضرت جی آپ کو یہ درجہ کیسے ملا، اتنی شان کیسے مل گئی؟ تو غوث پاک کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ یہ نہیں کہ میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، 15 سال ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پوری رات میں روزانہ قرآن پورا کیا، نہیں. فرمایا مجھے سچ کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ پھر بولیے. ہم یہ سچ اپنی زندگی میں کیوں نہیں لاتے؟ اور ایک جھوٹ بول کر 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اس کو بچانے کے لیے، اور جھوٹ یاد نہیں رہتا. سچ پھر یاد آ جائے گا، جھوٹ یاد نہیں رہتا. اور جہاں سچ نہ رہے وہاں برکت نہیں رہتی. یہ کاروبار کی شکایتیں کرنے والے بندش ہو گئی ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں کتنا جھوٹ بول رہا ہوں، کتنی ملاوٹ کر رہا ہوں، کتنی غلط بیانی کر رہا ہوں، وہ نہیں دیکھ رہا. بندش ہو گئی ہے. جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ، تمام برائیوں کی جڑ. تو حضرت لقمان نے کہا مجھے جو درجہ مرتبہ مل گیا سچ بولنے سے، دیانتداری سے، اور فضول باتوں کو چھوڑنے سے. حضرت لقمان کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہوئی، 1000 سال یا کچھ نے اور بھی لکھی ہے. خاموشی کا فائدہ. ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں حضرت لقمان بیٹھے اور زرہیں جو زیرہ بنائی جاتی تھی وہ بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں، اللہ نے ان کو وہ شان دی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں لوہا روئی کی طرح نرم ہو جاتا تھا، موم کی طرح. یہ ان کا معجزہ تھا، اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. زرہوں کو پہلے حضرت لقمان نے بنتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. انہوں نے بے ادبی سمجھا کہ میں ان سے پوچھوں کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہے. ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا، کیا ہے بھائی، کیا کر رہے ہو، ہم تو سوال کرتے ہیں اپنے. تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہیں، میں ان سے اس طرح پوچھوں مجھے اچھا نہیں لگتا. کچھ دیر کے بعد دیکھا جب زرہ تیار ہو گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو پہن لیا. حضرت لقمان نے سمجھا کہ اسے جنگ کے لیے پہنا جاتا ہے تاکہ تیر لگے، تلوار لگے تو جسم نہ کٹے. پہننے کے بعد خود بخود سمجھ میں آ گئی. تو حضرت لقمان کہنے لگے خاموش رہنے میں بھی بڑے فائدے ہیں، خاص طور پر بزرگوں کے سامنے یہ بڑی بات ہے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت لقمان نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں دیکھا کہ معجزے کے طور پر لوہا موم ہوتا جا رہا ہے، تو آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کہ انہیں دیکھا کہ میں دیکھ لوں، جب یہ چیز پوری ہو جائے گی تو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ کیا کر رہے تھے. اور دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانا تو ہمارا کام ہے نا، چپ تو رہتے نہیں ہیں خام خواہ، اور اس سے بات بڑھ جاتی ہے، آگے چلی جاتی ہے.